السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں ویڈیو کی سیریز میں مسجد سے متعلق کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلائے ہیں، مسجد میں جائیں تو کیسے بیٹھیں، یہ چند باتیں چند آداب آج اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لے کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، یہ ریزرو کر لے، اس سے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد جائے تو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے، بلکہ بعض علماء نے تو ان 2 رکعتوں کو واجب قرار دیا ہے کہ کسی بھی حال میں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ان اوقات میں بھی اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات میں بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ 2 رکعت پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، مسجد میں جائیں تو اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ مثلا وہاں پہنچے تو لوگوں کو سلام کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خطبہ اگر شروع ہو تو بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے سلام کر لیں، خطبہ اگر چل رہا ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے اس کی صف میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح سے 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر، جگہ نہیں ہے پھر بھی گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی شخص مجلس سے کسی غرض سے اٹھ کر گیا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ پر واپس آنے کا اس کی امید ہے تو ایسی جگہ پر بھی نہ بیٹھیں، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ایسے تمام کاموں اور عادتوں سے پرہیز کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر نے 2 لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو بہت ڈانٹ لگائی تھی۔ مسجد میں فارغ نہ بیٹھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ خطبہ جمعہ کے درمیان اگر کہیں بیٹھے ہوئے نیند آ جائے تو جگہ تبدیل کر لیں، اور مجلس کے آخر میں جب وہاں سے اٹھنا ہو تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے مجلس کے کفارے کی۔ تو یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ یہ مختصر ویڈیو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سب کا حوالہ پیش کروں، ورنہ سب کے حوالے ہیں، سب صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سے مسجد کے علاوہ جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ ساری زمین پاکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے میری امت کے لیے۔ جس شخص کی جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں وہ نماز ادا کر لے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا مسجد کے علاوہ تمام مقامات پر نماز ادا کرنا جائز ہے جب وہ جگہ پاک ہو۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع بھی کیا ہے۔ وہ جیسے جس کمرے کی دیواروں پر جانداروں کی تصویریں لگی ہوں، وہاں ان کے مجسمے ہوں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پیشاب پخانہ یا غسل کی جگہ یا قبرستان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوڑا کرکٹ دیگر گندگی والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ کسی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مقامات عذاب میں بھی نماز جائز نہیں، جہاں عذاب کسی بستی پر یا کسی قوم پر نازل ہوا ہو، ان جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ گدے اور موٹی چٹائی وغیرہ کے سلسلے میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسے گدے یا موٹی چٹائی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بستر پاک ہو تو اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تخت پوش وغیرہ چارپائی کی طرح کا لکڑی کے زمین سے 1-2 فٹ اونچا مصلی ہے تو اس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں مسجد کے آداب سے متعلق، اور مسجد کہاں نماز پڑھنا جائز ہے کہاں ناجائز، ان سے متعلق باتیں تھیں۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہو میرے لیے، آپ کے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پر لائک بھی کریں۔
رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے اور سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.